بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو داستان کا بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے. اس سے آپ کو سوال ٹکرائے گا انشاءاللہ، تو غور سے سنیے. سب سے پہلا سبق ہے داستان صبرس کا، جس کو لکھنے والے کون ہیں؟ ملا وجی ہیں. تو اس سبق کا سب سے پہلا سوال ہے کہ ما فوق الفطری عنصر کس میں پایا جاتا ہے؟ ما فوق الفطری عنصر کس میں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے داستان اور مثنوی. داستان اور مثنوی دونوں کے اندر ما فوق الفطری عنصر پایا جاتا ہے. ہاں، ایک مثنوی ہے زہر عشق، جس کو لکھنے والے ہیں شوق لکھنوی. اس کے اندر ما فوق الفطری عنصر نہیں پایا جاتا ہے. ما فوق الفطری عنصر سے بالکل پاک ہے. اس کے علاوہ تمام داستان اور تمام مثنوی کے اندر ما فوق الفطری عنصر پایا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ چلیے آگے. سوال نمبر 2 پہ ہے کہ شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے قصہ مہر افروز و دلبر. قصہ مہر افروز و دلبر، جس کو لکھنے والے کون ہیں؟ عیسیٰ خان یا عیسوی خان ہیں. تو شمالی ہند کی پہلی داستان قصہ مہر افروز و دلبر. اور دکن کی سب سے پہلی داستان کون ہے؟ داستان صبرس. داستان صبرس کو لکھنے والے ہیں ملا وجی. ملا وجی کا اصل نام ہے اسد اللہ، اور داستان صبرس کو 1635 عیسوی میں لکھا گیا ہے. کس نے لکھا؟ ملا وجی نے لکھا ہے. ملا وجی خود پیدا ہوئے ہیں 1566 عیسوی میں. سمجھ گئے؟ اس لیے میں نے کہا کہ بہت ہی کم سبق میں بہت ہی زیادہ سوال آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا اور آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیے غور سے سنیے. سوال نمبر 3 پہ ہے کہ عجائب القصص کن کی لکھی ہوئی داستان ہے؟ تو عجائب القصص جو ہے شاہ عالم ثانی، شاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے عجائب القصص. اس کے علاوہ ایک داستان صبرس ہے. اس کے بارے میں آپ کے سامنے اس کا جواب آ گیا کہ داستان صبرس کو لکھنے والے ملا وجی. اس کے علاوہ قصہ چہار درویش، یہ بھی داستان ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ کیا ہے باغ و بہار کے نام سے، تو باغ و بہار بھی داستان ہے. باغ و بہار کو لکھا گیا ہے 1802 عیسوی میں اور 1803 میں وہ شائع ہوا ہے. باغ و بہار کو لکھنے والے ہیں میر امن دہلوی. میر امن دہلوی. اور اسی باغ و بہار سے پہلے قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہوا تھا نو طرز مرصع کے نام سے. نو طرز مرصع کو لکھنے والے ہیں کون؟ میر عطا حسین خان تحسین. 1775 عیسوی میں نو طرز مرصع کو لکھا گیا ہے. سمجھ گئے؟ اور شمالی ہند کی جو سب سے پہلی داستان کون ہے؟ قصہ مہر افروز و دلبر. اس کو لکھا گیا ہے 1770 عیسوی میں. 70 میں اس کو لکھا گیا ہے. چلیے آگے. سوال نمبر 4 پہ ہے کہ میر مندرجہ ذیل میں میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ اس کو آپ غور سے سنیے. مندرجہ ذیل میں میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے نثر بے نظیر، اخلاق ہندی اور رسالہ گلگرست. میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے نثر بے نظیر، اخلاق ہندی اور رسالہ گلگرست. یہ تینوں کتابیں میر بہادر علی حسینی کی ہیں. آگے ہے سوال نمبر 5 پہ کہ داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو داستان امیر حمزہ جو ہے خلیل علی خان عشق کی کتاب ہے. داستان امیر حمزہ خلیل علی خان عشق کی کتاب ہے. چلیے آگے. سوال نمبر 6 پر ہے کہ میر عطا حسین خان نے نو طرز مرصع کب لکھی تھی؟ اس کا جواب ہے 1775
1775 ईस्वी में लिखी थी। 1775 ईस्वी में मीर अता हुसैन खान ने 9 तर्ज़ मुरस्सा को लिखा था, और ये 9 तर्ज़ मुरस्सा जो है किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है, किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। और ये 9 तर्ज़ मुरस्सा सिन्फ के एतबार से दास्तान है। चलिए आगे है सवाल नंबर 7 पे कि मीर अता हुसैन खान तहसीन 9 तर्ज़ मुरस्सा किसको पेश करना चाहते थे? तो वो शुजाउद्दौला को पेश करना चाहते थे। मीर अता हुसैन खान है जो 9 तर्ज़ मुरस्सा दास्तान लिखा, जो किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है 1775 ईस्वी में। तो ये लिख करके शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला को पेश करना चाहते थे। शुजाउद्दौला जो नवाब है वो फैजाबाद का नवाब था जिसका नाम है शुजाउद्दौला, और लखनऊ का जो नवाब था उसका नाम था आसिफुद्दौला। सवाल नंबर 8 पे है कि दास्तान सब्रस को पहली मर्तबा किसने मुरत्तब किया? तो दास्तान सब्रस को भी और कुतुब मुश्तरी को भी मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। सवाल नंबर 9 पर है कि दास्तान बोस्तान ख्याल किसकी लिखी हुई दास्तान है? इसका जवाब है मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है, दास्तान बोस्तान ख्याल है। और बोस्तान ख्याल के नाम से एक मसनवी भी है। उस मसनवी, अगर मसनवी के बारे में सवाल करें तो मसनवी जो है बोस्तान ख्याल के नाम से, उसको लिखने वाले हैं सिराज औरंगाबादी। लेकिन अगर दास्तान के बारे में सवाल करें कि बोस्तान ख्याल जो दास्तान है उसको लिखने वाले कौन है, तो उसको लिखने वाले हैं मीर मोहम्मद तकी ख्याल। कौन? मीर मोहम्मद तकी ख्याल। सवाल नंबर 10 पर है कि सब्रस किसकी तसनीफ है? तो सब्रस जो है ये मुल्ला वजी की तसनीफ है, और सब्रस को 1635 ईस्वी में लिखा गया है। और इसको लिखने वाले कौन है? मुल्ला वजी है। मुल्ला वजी का असल नाम है असदुल्ला। क्या नाम है? असदुल्ला। और मुल्ला वजी जो है इनकी पैदाइश है 1566 ईस्वी में। मुल्ला वजी वो मुसन्निफ हैं जिन्होंने 4 बादशाहों का दौर देखा है, जो 4 बादशाहों का दौर देखा है, जैसे कि इब्राहिम कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह है, और अब्दुल्ला कुतुब शाह और मोहम्मद कुतुब शाह। इन 4 बादशाहों का दौर देखा है मुल्ला वजी ने। सवाल नंबर 11 पर है कि सब्रस किस जबान में लिखी गई है? तो सब्रस जो है ये दक्कनी जबान में लिखी गई है। सब्रस ये दक्कन की सबसे पहली नसरी और तमसीली दास्तान है दक्कन, और इसको लिखा गया है दक्कनी जबान में। सवाल नंबर 12 पर है कि दक्कन की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? तो इसका जवाब है सब्रस। चलिए आगे। सवाल नंबर 13 पर है कि सब्रस में अकल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? तो अकल जो ये बादशाह है, और अकल के बेटे का नाम दिल है। नजर एक किरदार है, नजर जो ये अकल बादशाह का गुलाम है। तो अकल बादशाह जो है ये मुल्क सिस्तान का हुक्मरान था। सवाल नंबर 4 पर है कि दास्तान सब्रस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो दास्तान सब्रस जो है यह अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई थी। इसके अलावा कुतुब मुश्तरी जो ये मसनवी है, इश्किया मसनवी है, और कुतुब मुश्तरी को लिखने वाले भी मुल्ला वजी हैं। तो कुतुब मुश्तरी को कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई थी, और दास्तान सब्रस को अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी गई। और कुतुब मुश्तरी और दास्तान सब्रस दोनों के मुसन्निफ कौन हैं? दोनों के मुसन्निफ है मुल्ला वजी, जिसका असल नाम है असदुल्ला। सवाल नंबर 15 पे है
کہ داستان صبرس کب لکھی گئی تھی؟ اس کا جواب آ چکا ہے کہ 1635 عیسوی میں لکھا گیا۔ سوال نمبر 16 پر ہے کہ اردو کی پہلی منظوم داستان کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی منظوم داستان یہاں پہ لکھا ہوا قدم راؤ پدم راؤ، لیکن اس کو جو ہے چونکہ منظوم کا نام آ گیا ہے اس لیے یہ نام دیا گیا ہے، ورنہ قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ اردو یہ جو ہے سب سے پہلی مثنوی ہے، یہ سب سے پہلی مثنوی ہے۔ قدم راؤ راجا ہوتا ہے، پدم راؤ یہ وزیر ہوتا ہے، اکھرناتھ اس کا وزیر ہوتا ہے، اکھرناتھ جو ہے جوگی، اکھرناتھ جوگی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17 پہ ہے ما فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، داستان اور مثنوی دونوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ایک مثنوی ہے زہر عشق شوق لکھنوی کا، وہ جو ہے ما فوق الفطرت عناصر سے بالکل پاک ہے، کیونکہ سچا واقعہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 18 پر ہے کہ داستان کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے، داستان کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے کیا؟ قصہ در قصہ۔ کیا ہے؟ قصہ در قصہ۔ ایک بات اور سن لیجئے، مثنوی کی خصوصیات میں سے بھی قصہ در قصہ ہے، اور داستان کی خصوصیات میں سے بھی کیا قصہ در قصہ ہے، لیکن داستان اور مثنوی میں فرق یہ ہے کہ داستان جو ہے یہ نثر میں ہے، داستان یہ نثر میں ہے، اور مثنوی جو ہے یہ نظم میں ہوتا ہے۔ مثنوی نظم میں قصہ در قصہ ہے، اور داستان نثر میں قصہ در قصہ ہے۔ سوال نمبر 19 پر ہے کہ داستان کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ اس کا جواب ہے کہ داستان میں ما فوق الفطرت عناصر سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ سوال نمبر 20 پر ہے کہ مندرجہ ذیل میں کون سی صنف زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے؟ تو زبانی بیانیہ کے لیے جو ہے یہ داستان مشہور ہے، زبانی بیانیہ کے لیے داستان مشہور ہے۔ آگے ہے کہ سوال نمبر 21 پہ ملا وجیح کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ملا وجیح کی پیدائش ہے 1566 عیسوی میں۔ سوال نمبر 22 پر ہے کہ ملا وجیح کو ملک الشعراء کا خطاب کس کے دربار میں دیا گیا؟ تو ملا وجیح کو ملک الشعراء کا خطاب جو ہے یہ قلی قطب شاہ کے دربار میں دیا گیا۔ حالانکہ ملا وجیح نے جو داستان صبرس کو لکھا تھا وہ عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پہ لکھا تھا، لیکن ملا وجیح کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا؟ قلی قطب شاہ کے، یہ بھی قطب شاہی دور کے ہیں، تو قلی قطب شاہ کے دربار میں دیا گیا تھا۔ اسی طریقہ سے ایک اور ہے نصرتی کو جو ہے علی عادل شاہ ثانی نے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، ملا وجیح کو قلی قطب شاہ کے دربار میں ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 23 پر ہے کہ داستان صبرس کا سب سے فعال اور متحرک کردار کون ہے؟ اس کا جواب نظر جو ہے یہ عقل بادشاہ کا غلام ہے، اور یہ داستان صبرس کا کردار ہے۔ سوال نمبر 24 پر ہے کہ مندرجہ ذیل میں کس نے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور دیکھا ہے؟ تو وہ دیکھا ہے ملا وجیح نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، ابراہیم قطب شاہ، قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور محمد قطب شاہ۔ 4 بادشاہوں کا دور ملا وجیح نے دیکھا ہے۔ سوال نمبر 25 پر ہے کہ داستان صبرس کا مقدمہ کس نے لکھا؟ تو مقدمہ بھی اور مرتب بھی مولوی عبدالحق نے کیا ہے۔ سوال نمبر 26 پر ہے کہ داستان صبرس کو پہلی مرتبہ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو سے کب شائع کیا تھا؟ اس کا جواب ہے 1932 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ داستان صبرس کو پہلی مرتبہ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو سے 1932 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ سوال نمبر 27 پر ہے کہ اردو
اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے صبرس۔ سوال نمبر 28 پر ہے کہ اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے قطب شاہی دور میں۔ قطب شاہی دور میں اردو کی پہلی نثری داستان کو لکھا گیا، اور یہ جو ہے نثری داستان کون ہے؟ وہ داستان صبرس ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قطب شاہی دور میں اردو کی پہلی نثری داستان لکھا گیا، یعنی داستان صبرس کو لکھا گیا۔ سوال نمبر 29 پہ ہے کہ صبرس میں عقل کے غلام کا نام کیا ہے؟ تو عقل کے غلام کا کیا نام ہے؟ نظر ہے، اور داستان صبرس کا سب سے فعال اور متحرک کردار ہے نظر۔ سوال نمبر 30 پر ہے کہ مثنوی کتب مشتری کو کتنے دنوں میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا؟ مثنوی کتب مشتری کو کتنے دنوں میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا؟ بس 12 دنوں کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 31 پر ہے داستان صبرس کس صدی میں لکھا گیا؟ اس کا جواب ہے 1635 ہے، تو یہ ہوگا 17ویں صدی۔ کیا 17ویں صدی میں داستان صبرس کو لکھا گیا۔ لکھنے والے کون ہیں؟ ملا وجی ہیں۔ سوال نمبر 32 پر ہے کہ مندرجہ ذیل میں طبع ذات داستان کون سی ہے؟ تو طبع ذات داستان فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کو لکھنے والے کون ہیں؟ رجب علی بیگ سرور ہیں۔ سوال نمبر 33 پر ہے شمالی ہند کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ تو قصہ مہر افروز و دلبر جو ہے یہ شمالی ہند کی پہلی نثری داستان ہے، اور اس کو لکھنے والے عیسوی خان یا عیسیٰ خان۔ چلیے آگے، سوال نمبر 34 پر ہے کہ اردو کی پہلی نثری داستان اور دکنی ادب کی شاہکار نثری تصنیف صبرس کو کس نے دریافت کیا، یعنی کس نے مرتب کیا؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق۔ چلیے آگے، سوال نمبر 35 پر ہے کہ شبلی نامہ کے عنوان سے شبلی کی سوانح عمری کس نے لکھی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے شیخ محمد اکرام۔ شیخ محمد اکرام نے شبلی نامہ کے عنوان سے شبلی نعمانی کی سوانح عمری لکھی۔ سوال نمبر 36 پر ہے کہ مندرجہ ذیل میں ملا وجی کی کتابیں کون سی ہیں؟ تو صبرس جو ہے، تاج الحقائق ہے، اور کتب مشتری ہے۔ ان تینوں کتاب کے مصنف ملا وجی ہیں، جن کا اصل نام ہے اسد اللہ۔ سوال نمبر 37 پر ہے کہ داستان کس زبان کا لفظ ہے؟ تو داستان جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 38 پہ ہے کہ داستان صبرس کی عبارت کیسی ہے؟ داستان صبرس کی عبارت کیسی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسجع و مقفع۔ داستان صبرس کی عبارت جو ہے وہ مسجع اور مقفع ہے۔ سوال نمبر 39 پر ہے کہ داستان کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے لیجنڈ۔ آگے چلیے، سوال نمبر 40 پر ہے کہ بادشاہ عقل ملک شیستان کا بادشاہ ہے جس کے بیٹے کا نام دل ہے، تو دل جو ہے یہ کس علاقے کا حکمران تھا؟ اس کا جواب ہے علاقتن۔ دل ہے، دل جو عقل کا بیٹا ہے، تو دل جو ہے یہ علاقہ تن کا حکمران تھا۔ سوال نمبر 41 پر ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کو نقاش اول کس نے تسلیم کیا؟ غلام حمدانی مصحفی نے۔ یہی غلام حمدانی مصحفی ہیں جن کے شاگرد ہیں آتش لکھنوی، اور آتش لکھنوی کے شاگرد ہیں دیا شنکر نسیم اور شوق لکھنوی۔ چلیے آگے، سوال نمبر 42 پہ ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر مضمون کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے علامہ شبلی نعمانی۔ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر مضمون کے خالق ہیں علامہ شبلی نعمانی۔
تو یہ سبق یہاں پہ مکمل ہوا. آج یہیں پر ہم اپنا سبق ختم کر رہے ہیں. اس سے آگے جو بھی ہوگا انشاءاللہ کل وہ سارا سبق جو ہے کل وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی. آپ اس کو ضرور دیکھیے. اگر ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے بار بار دیکھیے, ریپیٹ کیجئے اور اپنے ذہن کے اندر اس کو گھسائیے اور اچھی سے اچھی تیاری کیجئے اور اپنی ماں اور اپنے باپ کے سپنا کو پورا کیجئے. تو چلیے آپ سے گزارش میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے, دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے. میں اس سے پہلے بھی پورا سلیبس مکمل کرا چکا ہوں, پھر آپ جڑے رہیے. اب نئے طریقے سے پورا سلیبس انشاءاللہ میں آپ کا مکمل کراؤں گا. میں مفتی مشیر الحق قاسمی. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.